اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے تربیہ کلاس کا تھرڈ ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ العصر اور آیت البر مکمل کی تھی۔ انشاءاللہ آج جو ہم لیں گے وہ ہے آج جو ہمارا اصل میں ٹاپک ہے وہ مقام عظیمت اور حکمت قرآنی کے اساسات۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ ٹاپک کیا ہے، مضمون کیا ہے، وہ ہم بعد میں ڈیل کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔ یہ کیا ہے اصل چیز، آج جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ اللقمان کا رکو نمبر 2۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سورہ لقمان کا ہم رکو نمبر 2 ڈیل کریں گے آج کی کلاس میں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کچھ تمہیدی چیزیں ہیں، یعنی کہ جو انٹروڈکٹری پارٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے دیکھے اس سے پہلے سورۃ العصر مکمل کی تھی۔ سورۃ العصر کیا تھی؟ ایک مکمل سورہ تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا آیت البر۔ آیت البر کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہم نے ڈیل کی تھی، آیت البر۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو 177 ہے وہ اگر قرآن کے مطلب حجم کے اعتبار سے، والیوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کی تقریباً 20 صورتوں سے طویل ہے وہ سورہ، یعنی کہ اور سورہ عصر سے وہ 3.5 گنا بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آیت تھی اور وہ پوری مکمل سورت تھی۔ اچھا، اب جو ہم ڈیل کرنے والے ہیں انشاءاللہ آج کی کلاس میں وہ ہے ایک رکوع۔ ہم رکوع دیکھیں گے، پہلے ہم نے آیت دیکھ لی، پھر سورت، پھر آیت، اب رکوع سے ڈیل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب رکوع جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے را قاف عین، رکوع۔ رکوع جو ہوتا ہے اسی رکعت کا بھی وہی ہے اور روٹ ورڈ، اور رکوع کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور یہ جو ہم جو نماز میں رکوع کرتے ہیں وہ بھی وہی ہے، اور جو قرآن میں جو رکوع ہوتا ہے اس کا بھی سیم روٹ ورڈ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو رکوع ہے، پہلے جو ہم نے دیکھا تھا آیت اور سورت، جو آیتیں ہوتی ہیں اور جو سورہ ہوتی ہیں وہ سارے توقیفی مضمون ہوتے ہیں۔ توقیفی ہم نے کہا تھا، آپ لوگوں کو یہ ورڈ یاد رکھنا ہے، توقیفی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہمیں بتا دیا ہم نے اس کو ویسے ہی ماننا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی چھوٹا بڑا یا کم زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پر موقوف ہوتا ہے، اسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کریں۔ پھر رکوع جو ہے، رکوع توقیفی مضمون نہیں ہے، یہ اجتہادی مضمون ہے، یعنی اجتہادی چیز ہے، سوری۔ اجتہادی کسے کہتے ہیں کہ مطلب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا، یعنی یہ کام جو ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رکوع بنانے کا جو کام ہے۔ اچھا، اب یہ کام کب ہوا تھا؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں، یعنی تقریباً تابعین ہوتے ہیں نا، تابعین، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا ہم تابعین بتا دیتے ہیں۔ صحابہ وہ ہوتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی، اور تابعین وہ ہوتے ہیں جن کو صحابہ کی کمپینین شپ، ان کی صحبت ملی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ نبی کے بعد آتے ہیں صحابہ، یعنی کمپینینس آف رسول، پھر ان کے بعد جو آتے ہیں جو مطلب ان کی صحبت اور ان کی کمپینین شپ پانے والے ہوتے ہیں، ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ تو تابعین کے دور میں کیا ہوا تھا، یہ رکوع بنائے گئے تھے، اور یہ رکوع کس لیے بنائے گئے تھے کہ جب ہم نمازیں پڑھیں تو کم از کم جتنا کم از کم چھوٹی چھوٹی مطلب ہر کسی کو حفظ تو نہیں ہوتا قرآن، تو کم از کم اتنا تو مطلب سائز میں ڈیوائڈ کر لیا جائے، اس طریقے سے آیتوں کو ڈیوائڈ کر لیا جائے کہ اس کا مضمون جو ہو انٹیکٹ رہے، یعنی ایک رکوع میں جو ساری چیزیں ہوں وہ ایک سی ہوں۔ اچھا، اپنے مائکس اینڈ کیمراز میوٹ رکھیے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اپنے کیمراز آف کر دیں اور مائک میوٹ رکھیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رکوع جو تھے تابعین کے زمانے میں ڈیوائڈ کیے گئے اس طریقے سے کہ اس کا جو ایک ٹاپک پر ایک رکوع ہوتا تھا، یعنی کہ اس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا کہ ایک مطلب اس میں مضمون آ جائے،
اور مطلب وہ نماز پڑھنے میں ایک رکعت کو مکمل کرنے میں آسانی کر دے. تو اسی سے رکوع بنا ہے, اسی سے رکعت بنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو چیز ہے اجتہاد کہا جاتا ہے جب اس میں کنسنسس آف مائنڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کا اوپینین لیا جاتا ہے اور پھر بہت سارے لوگ بیٹھ کر اور اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ ساری چیز جب ایک جگہ نکلتی ہے پھر اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اسی طرح سے پارے ڈیوائڈ کیے گئے, تو پارے کے اندر تو اور مطلب اتنا اجتہاد نہیں تھا. پارے تو سمجھ لیں کہ وہ ایک طریقے سے بالکل ایکول سائز دے کر مطلب 30 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیے گئے, لیکن رکوع میں کچھ تھوڑا سا مطلب اس کے اوپر محنت کی گئی تھی اور اس کے حساب سے مطلب اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. اچھا, اب جو سعودی میں کچھ قرآن اور کچھ مطلب وہ ایسے بھی ہیں کہ جس میں جو رکوع ہے وہ نہیں ہوتے. یہ ہم لوگوں کے لیے جو ڈیوائڈ کیا گیا تھا بعد میں, مطلب تابعین کے دور میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. اب جو ہے وہاں پر دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, اس کے اندر حزب ہوتے ہیں. حزب کیا ہوتے ہیں, قرآن کو مطلب ہر پارے کو وہ لوگ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, تقسیم کر دیتے ہیں. ایک حزب اور دو حزب بناتے ہیں, یعنی دو حصے, اور پھر ہر حصے میں, ہر حزب میں, ہر نصف پارے میں کیا ہوتا ہے, آٹھ آٹھ الگ سے ٹکڑے بنا دیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور پھر ان کے پارے کا بھی تھوڑا جو ہے سسٹم الگ ہے, کیونکہ ہمارے جو پاروں کا سسٹم ہے وہ کیسا ہے کہ بس ایک ایکول سائز میں سارے کے سارے ڈیوائڈ کر دیے گئے ہیں. ان لوگوں نے تھوڑا سا اس چیز کو خیال رکھا ہوا ہے کہ جیسے ابھی سورۃ الحجر ہے, اس کی ایک آیت دوسرے پارے میں آ رہی ہے, باقی پوری مکمل سورہ دوسرے پارے میں آ رہی ہے, تو ان لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ بھائی ایک سورہ ہے تو پوری ایک پارے میں آ جائے, اس طریقے سے. تو وہ یہ کیا ہے, اس کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں کیونکہ نبی نے نہیں بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ لوگوں نے اپنی آسانیوں کے لیے اور نمازوں کی آسانیوں کے لیے ان سب چیزوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اجتہاد جن چیزوں میں ہوتا ہے ان میں اختلافات ہو سکتے ہیں, اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اس سے اختلافات کر لے. ٹھیک ہے. لیکن جو توقیفی مضامین ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اس کے اندر کوئی انسان کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور نہ اس کے اوپر کوئی اختلاف کریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ جو آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ رکوع نمبر 2 پڑھیں گے سورۃ اللقمان کا. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں رکوع جو ہے قرآن میں بہت سارے رکوع ہیں, لیکن یہ قرآن کی جو صورتیں ہیں اراؤنڈ 36 سوراز جو ہیں قرآن کی, وہ صرف ایک رکوع پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ساری سورے بہت زیادہ رکوع پر مشتمل ہے, اور سب سے طویل جو سورہ ہے وہ 40 رکوعات پر مشتمل ہے, جو کہ سورۃ البقرہ ہے. جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ بھی ایک رکوع پر مشتمل ہے, اور باقی جز اما کی تقریباً 35 صورتیں جو ہیں وہ ایک ایک رکوع پر مشتمل ہے. تو وہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک ہوتا ہے اور پوری بات مکمل کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ اللقمان شروع کریں گے. اچھا, اب یہ جو ہے سورہ لقمان کا بھی ہم جو لگاتار جو ٹاپکس لیتے آ رہے ہیں نا, سورہ عصر ہے, سورہ آیت البر ہے, اب جو ہے سورہ لقمان, یہ سارے نا ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں, بہت زیادہ ایک دوسرے سے مطلب ملتے جلتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا سورۃ العصر کس طریقے سے سورہ آیت بر سے میچ ہو رہی تھی, رائٹ. ہم نے عمل صالح اور تواصی بالحق اور سارا کچھ اس میں ریلیٹ کیا تھا. انشاءاللہ اب سورۃ اللقمان میں بھی ہم سورۃ العصر کو ریلیٹ کریں گے, کیونکہ سورۃ العصر کو اگر دیکھا جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر انسانی مطلب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی ہدایت کے لیے پورے قرآن کو نہ بھی نازل کرتے اور سورۃ العصر کو نازل کر دیا جاتا, تب بھی وہ کیا ہوتی, کافی ہو جاتی. یعنی کہ ایک انسان اگر اس کے اوپر غور و فکر کرے, تدبر و تفکر کرے, تو اس کے پوری زندگی کے لیے وہ سورۃ العصر بھی کافی ہو جاتی. تو سورۃ العصر جو ہے کہیں نہ کہیں تمام چیزوں میں ریفلیکٹ کرے گی. تو انشاءاللہ آج ہم جو سورۃ لقمان کا جو فرسٹ رکوع دیکھیں گے اس کے اندر بھی ہم انشاءاللہ ریلیٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا کم از کم ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ ریلیٹ کرنا پھر آسان ہو جائے گا. سورۃ اللقمان آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا اللُّقْمَانَ حِکْمَةً, دیکھیں یہاں پر جسٹ اے مومنٹ, ہاں جی, وَلَقَدْ آتَيْنَا اللُّقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ, اور البتہ بے شک ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت کہ شکر کرو اللہ کا,
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، جو ناشکریاں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. غنی یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو احتیاج نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر اس کی تعریفیں کریں یا اس کی حمد کریں یا اس کا شکر کریں. بندہ نہ بھی شکر کرے اور بندہ نہ بھی حمد کرے، تب بھی وہ آپ ہی آپ اپنی ذات میں محمود ہے، اپنی ذات میں آپ ہی آپ حمید ہے، اور وہ غنی ہے تمام مطلب نوع انسانی سے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ اگر اس کا شکر نہ کرے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں غنی ہے، اس کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا لا تشرک باللہ، اور جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے نہیں شرک کرنا اللہ کے ساتھ، بے شک ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم سرسری دیکھ رہے ہیں، ابھی خالی آپ ترجمہ سن لیں، انشاءاللہ ہر چیز کو ہم ڈیٹیل میں ڈیل کرنے والے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے متعلق. حملته امه وهنا على وهن، اس کی ماں نے اسے ڈھوئے رکھا، یعنی اس کو حمل میں رکھا، تکلیف پر تکلیف، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے اسے نصیحت کی، اور ہم نے وَفِصَالُهُ، اور اس کا دودھ کی مدت جو ہے وہ 2 سال کی ہے، کہ شکر کر اپنے والدین کا اور اسی کی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پر جو شروعات میں حضرت لقمان کی نصیحت ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں ہیں، جو ایسے فل دا گیپس ہوتا ہے، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کنٹینیوشن کیا ہے. پھر آگے سے دوبارہ سے حضرت لقمان کی نصیحت آ رہی ہے. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تیرے والدین تجھ سے اس بات پر مجاہدہ کریں، اس بات پر جھگڑا کریں، اس بات پر حجت کرے کہ تو ایسی چیز کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرے کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اگر وہ شرک کرنے پر تجھے مجبور کرے جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعهما ولا صاحبهما فی الدنیا معروفا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، یعنی اگر وہ شرک کے لیے کہیں تو ہرگز ان کی بات نہ ماننا. ادروائز وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں لیکن ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے پیش آنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ان لوگوں کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو مجھ تک لوٹنے والے ہیں، تو میری طرف رجوع کرتے ہیں، انہی لوگوں کی راہ پر چلنا، ان کی پیروی کرنا. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، میں تمہیں خبر دے دوں گا کہ جو تم عمل کرتے تھے. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے، یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک یہ، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو کوئی نیکی یا برائی جو بھی ہو، خردل کہا جاتا ہے رائی کو، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی، فتکن فی صخرتن، تو نے کوئی عمل کیا، اور کہاں کیا؟ تو نے پہاڑوں میں چھپ کر کیا، او فی السماواتی، یا تو آسمانوں میں چھپ کر کسی عمل کو کرے، او فی الارض، یا زمین کے کو تہ میں چلے جائے اور اس میں کوئی عمل کرے. یاتی بہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس کو جانتا ہے، اس کو لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک تیرا رب بڑا باریک بین ہے اور بڑا جاننے والا ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، نماز قائم کر. وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے. ونہو عن المنکر، اور برائی سے روک. وصبر علی ما اصابک، اور جو بھی تجھ پر افتاد پڑے، جس قسم کی بھی تجھ پر مصیبت پڑے، اس پہ صبر کر. ان ذالک من عزم الامور، یہ تو بڑے ہمت کے اور بڑے عزم کے کام ہیں. ولا تصعر خدک للناس، ولا تصعر، اب یہاں پر اے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. ولا تمشی فی الارض مرحا، یعنی یہاں پر منہ
پھلا کر نہ رکھ، اپنے منہ پھلا کر بات نہ کر لوگوں سے. ولا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے کو یعنی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ، اعتدال رکھ. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری جو آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کو جو ہم ڈیٹیل میں ڈیل کریں گے تو ہر لفظ جو ہوگا آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ ابھی جسٹ آپ کو جسٹ دیا ہے ہم نے کہ یہ کس طرح سے سورۃ العصر سے ریلیٹ کرے گا، وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ابھی. اب دیکھیں سورۃ العصر کا جو سب سے پہلا ٹاپک تھا وہ تھا آمنو. آمنو وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے، آمنو، اس میں دیکھیں ایمان کی بات آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان باللہ لا تشرک باللہ، تو یہ کیا ہے؟ ایمان باللہ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کی بات آ گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی ایکچولی بات آ گئی. جب شرک کی بات آ گئی ایمان باللہ کے ساتھ، پھر اللہ کی صفات بیان کر دی گئی. غنی حمید، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب بندے اس کے محتاج ہیں. وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور وہ حمید ہے، وہ اپنی ذات میں خود کیا ہے؟ تعریف کے قابل ہے. چاہے ساری دنیا اس کی حمد نہ کرے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں حمید ہے. پھر ایمان بالآخرہ بھی آ گیا اس کے اندر. تو ایمان بالآخرہ میں ابھی دیکھا ہم نے الی المصیر، کہ میری ہی طرف لوٹنا ہے. پھر دوسری جگہ کہا کہ الی مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے میری طرف، پھر میں تم کو بتا دوں گا، میں تم کو خبر دے دوں گا جو تم نے عمل کیا. یہ سارا ایمان کے زمرے میں ساری چیزیں آ گئیں. ٹھیک ہے، تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید جو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات. تو صفات بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی جو مطلب تینوں چیزیں نا، الوہیت، ربوبیت اور اس کی ذات اور صفات، اس میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان. یہ ایمان والا ٹاپک کہاں پر کور ہو رہا ہے؟ آمنو میں. پھر عمل الصالحات جو سورۃ العصر میں ہم نے دیکھا تھا، عمل الصالح میں کیا آ گیا؟ یہاں پر نماز کا تذکرہ کیا گیا کہ نماز قائم کرو، واقعی الصلاۃ. اور پھر دوسری چیز کیا کہی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا بیان کیا ہے؟ وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، یہ ساری سوری آمنو وعملوا الصالحات. آمنو ہو گیا، عمل الصالحہ میں سب سے پہلی چیز آ گئی نماز. پھر اس کے بعد ایک کیریکٹر بلڈنگ بتائی گئی ہے، انسان کا خوبصورت اخلاق یہاں پر بیان کیا گیا کہ ایک اگر عاقل شخص ہے اور ایک میچور انسان ہے تو اس کے اندر کیا ہونے چاہیے؟ ایک عاجزی ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، میانہ روی. تواضع یعنی اپنے آپ کو جھکا کر رکھنے والا، وہ لوگوں سے مطلب اپنے آپ کو تکبر اور فخر اور مختالن فخور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو اترا کر چلتے ہیں اور جو اپنا منہ پھلا کر رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری ایک کوالٹی بیان کر دی. یہ ساری کن چیزوں میں آئے گا؟ عمل الصالح میں. کہ اور میانہ روی. میانہ روی کیا ہے؟ کہ اعتدال پسندی، بیلنس لائف. اپنی چال میں بھی بیلنس ہونا چاہیے، اس کی تمام باتوں میں بیلنس ہونا چاہیے. پھر ساتھ میں آواز کی پستی. آواز کی پستی کو یہاں پر ڈیل کیا جائے گا انشاءاللہ، ہم ڈیٹیل میں ساری چیزیں کریں گے. آواز کو پست رکھنا کہ یعنی ایک انسان اگر عاقل ہے تو وہ کبھی بھی اپنی آواز کو دوسروں، اگر جیسے کوئی حجت ہو رہی ہے تو لوگ اگر دلیل نہیں پیش کر پاتے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی آوازوں کو بلند کر دیتے ہیں تاکہ اس کی جو کمزوریاں، اس کی جو کمیاں ہیں وہ آواز کی بلندی میں چھپ جائیں. تو یہاں پر ایک آواز کی پستی کو یہاں پر بیان کیا گیا. پھر یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. آمنو ہو گیا، پھر عمل الصالحہ. اب تواصوا بالحق، سورۃ العصر میں ہم نے پڑھا تواصوا بالحق، حق کی تلقین کرو یعنی لوگوں کو حق پہنچاؤ، حق کے بارے میں کہو. تو اس کے اندر دو اہم ترین چیزیں ہیں. لگاتار 9 سے 10 بار قرآن میں یہ جو چیزیں ہیں ایک ساتھ آئی ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. نیکی کا حکم دینا یعنی کہ لوگوں کو کہنا کہ یہ نیک کام کرو، اور کوئی کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس سے روکو.
تو اس کے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم کسی قسم کی برائی کو دیکھو تو کیا کرو، اپنی طاقت سے یعنی اپنے ہاتھوں سے اس کو روک لو. اگر تمہارے پاس اتنا زور، اتنی طاقت، اتنا پار ہے تو تم کیا کرو، اس برائی کو روک دو. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے لوگوں کو برائی سے روکو، اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ تمہارے دل میں اس برائی کے خلاف نفرت ہو، اس برائی کے خلاف کیا ہو، تمہارا دل کیا ہو، پسیج جائے گا، تمہارے دل میں کیا ہو، ایک اس کے خلاف وہ ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے، لیکن فرمایا کہ دل میں جو برائی کو برا جانے بس وہ اتنا ہی کر لے اور اس کے اوپر نہ کرے، تو یہ سب سے کمتر ایمان ہے. تو یعنی یہاں پر دیکھیں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں تواصو بالحق میں، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اب نیکی کا حکم تو لوگ سن لیتے ہیں، لیکن برائی کا جب آپ مطلب برائی سے جب آپ روکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل درست اور صحیح کر رہے ہیں. اگر کوئی انسان نصیحت کرتا ہے، کوئی اس کو برائی سے روکتا ہے تو اس کو بری لگتی ہیں وہ باتیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آگے اسی کے کنٹینیوشن میں کہا تواصو بالحق. تواصو بالحق میں یہ چیز الحمدللہ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. تواصو بالحق جو سورۃ العصر میں آیا تھا، تو یہاں پر بڑی خوبصورت ایک انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ. جو بھی تجھ پر افتاد پڑے، جس قسم کی بھی تم پر پریشانی ہو تو اس کو برداشت کرو، اس پہ صبر کر جاؤ. جو لوگ تم پھر ریزنٹمنٹ ہو، جس قسم کا بھی تمہارے ساتھ کیا ہو، غلط رویہ اختیار کیا جائے، یا تو مطلب اتنا مطلب وہ ہو جائے کہ لوگ تمہیں پوری طرح سے نگلیکٹ کر دیں، اگنور کر دیں، تب بھی تم نے کیا کرنا ہے، وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ. جو بھی تم پر جس قسم کی بھی افتاد پڑے، جس قسم کی بھی تم سے آزمائش لی جائے، کس لائن میں، جب تم حق کو بیان کر رہے ہو تب تم کیا کرو، اس پر صبر کرو. اب اس صبر کی بات حق جب پہنچاتا ہے انسان تو لوگوں کو بری لگتی ہے. سوکریٹس جو تھا، سکرات تھا، جب اس کو کچھ باتیں ایسی پتا چلی تھی جو حق سے ریلیٹڈ تھی، جب اس نے بیان کیا تو اس کو جب جج کے سامنے کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس نے کیا کہا جج نے، کہ تم جو ہو ایسا کرو کہ تمہیں جو بھی پتا چلتا ہے تو تم اپنے پاس رکھ لو، تم اپنی زبان پر اس چیز کو نہ لاؤ. تو اس نے کیا کہا کہ بھائی اگر میں اپنی زبان کا استعمال ہی نہ کر سکوں حق کو بیان کرنے میں تو میری زبان کا کیا کام ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے، تو تم کیا کرو، زہر کا پیالہ پی لو. تو اس نے وہیں کے وہیں کیا کیا، زہر پی کر سوسائڈ کر لیا. بولے جب مجھے سارا کچھ پتا اور میں کچھ اس کو پریچ نہیں کر سکتا، لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا، تو پھر یہ جینا بھی کس کام کا. اس نے سوسائڈ کر لیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مصائب سہے نا. جب بھی حق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور کسی پرسنل بینیفٹ کے لیے، پرسنل گین کے لیے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے. جو بھی کہہ رہے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وہ ہے حق بات ہے اس کو پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. لیکن لوگوں نے کیا کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہوئے، یہاں تک کہ قتل کے منصوبے تک بنا لیے گئے اور کہیں در بدر کر دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا. تو یہ سارا کس وجہ سے ہوا، حق کو بولنے کی وجہ سے ہوا. تو حق جب بولا جائے گا تو لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اس کو برا جانیں گے. تو اس پر کیا کرنا ہے، وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ. جو بھی افتاد پڑے پھر اس پر کیا کر جانا ہے، صبر کر جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں الحمدللہ ہم نے سورۃ العصر میں پڑھی. اب یہاں پر دوبارہ سے سورۃ اللقمان میں اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ ہر چیز کو ہم ڈیل کریں گے ڈیٹیل میں. اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز آئی ہے، فلسفہ، حکمت کی بات آئی ہے نا. جو ہمارا ٹاپک ہے اس قرآن مطلب اس لیکچر کا ٹاپک ہے وہ حکمت قرآنی کے اساسات ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی حکمت قرآنی کے اساسات میں سے ہم ایک ورڈ لیتے ہیں، حکمت. حکمت اور فلسفہ میں کیا فرق ہے؟ فلسفہ کہا جاتا ہے فلسفی کو، اور حکمت کہا جاتا ہے وزڈم کو. ٹھیک ہے، فلسفہ جو ہوتا ہے وہ عقل سے مطلب وہ سارا کچھ عقل اور منطق سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی نطق یعنی لاجک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو لاجک
اور ہماری عقل جو ہے اس کو تصور کرے اور اس کو مان سکے، وہ کہلاتا ہے فلسفہ. یعنی وہ چیزیں جو عقل جس کو تسلیم نہیں کر سکتی، وہ چیزیں جس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی جا سکتی، وہ چیزیں جس کے اوپر کوئی ایویڈنس، کوئی پروف نہیں لایا جا سکتا، تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فلسفے میں نہیں آتی. ہر وہ چیز جس کے اوپر کیا ہوگی، دلیل پیش کی جا سکے گی، جس کے اوپر کوئی نہ کوئی لاجک پیش کیا جا سکے گا، وہی فلسفہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ ہے حکمت کی بات کی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان کو حکمت عطا کی. ٹھیک ہے. تو عقل کی جو پختگی ہوتی ہے، جب انسان عقل کی پختگی کو پہنچ جائے اور وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے پر اس کی عقل جو ہو اس پر وہ ہو جائے، فارم ہو جائے، اس کے اندر وہ چیزیں راسخ ہو جائیں، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وزڈم، یعنی حکمت کہلاتی ہے. اچھا، حکمت جو ہوتی ہے اس کے اندر ہر مرتبہ ایویڈنس اور ہر مرتبہ آپ کو لاجک نہیں ملے گا. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کو آپ پروف نہیں کر پائیں گے، جس کو آپ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے لوگوں کو، لیکن وہ چیزیں ہیں موجود، وہ حق ہیں، لیکن آپ اس کی کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے. جیسے حکمت اصل میں ہوتا ہے کہ انسان کی اگر فطرت سے جو چیزیں انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں، جو انسان جس کو لے کر بورن ہوتا ہے، جو چیزیں انبلٹ ہوتی ہیں، جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں اندر نیچر میں رکھ دی ہوتی ہیں، وہ اصل میں وزڈم کو کیا کرتی ہیں؟ کریٹ کرتی ہیں. اچھا، اس کو ثابت کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، یقین جو ہوگا پیدا کرنا اس میں مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ اگر کسی وزڈم کو بیان کریں گے، آپ کسی حکمت کو کسی کے سامنے بیان کر دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی حکمت عطا فرمائے، حکمت والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حکمت والوں میں شامل فرمائے. لیکن یہ بہت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی، یہ بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنندہ لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے حکمت، اس کو پروف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں، اگر کہیں نہ کہیں اس کو لے کر سمجھایا جائے تو تھوڑا سا شک تو پیدا ہو جائے گا، لیکن اس کو حقانیت کے ساتھ پروف نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سے فلسفے میں ہوتا ہے، جس طرح فلسفی میں ہوتا ہے. جیسے نیکی اور برائی کا تصور. اب ایک چیز ہے، نیکی ہے، نیکی کرنے سے ثواب مل رہا ہے، برائی کرنے سے گناہ مل رہا ہے، لیکن کہاں ہے وہ ثواب، کہاں ہے وہ گناہ، وہ ہم پروف نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی توحید ہے، یہ ہماری فطرت جانتی ہے. لیکن ہم اس کو پروف کرنے جائیں اگر کسی ذریعے سے، یعنی کہ اگر ہم دنیاوی یا سائنس کے یا لاجک کے یا فلسفے کے ذریعے سے پروف کرنے کی کوشش کریں، تو ہم کیا ہوتے ہیں، وہ اس چیز میں وہ عقل کیا ہو جاتی ہے، یہ جو لاجک ہوتا ہے وہ قاصر ہوتا ہے. اب جیسے اب ایک رول ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے انیشیٹ ہوتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو فلسفہ کیا کہتا ہے کہ ہاں بھائی، یہ جو دنیا ہے کسی نے پیدا کی ہے. یہی کہتا ہے نا، ہمارا جو لاجک ہے یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئی، یہ دنیا جو ہے اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. تو ہر چیز جب کسی نہ کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے، تو اگر فلسفہ اور لاجک اور منطق کے روح سے دیکھا جائے تو نعوذ باللہ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر ہر چیز پیدا ہوئی ہے کسی نہ کسی چیز سے، تو پھر نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے فلسفہ جو ہے وہ ہر چیز کو پروف نہیں کر سکتا. جو چیز وزڈم اور حکمت اس چیز کو کیا کر سکتی ہے؟ ایکسپٹ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں فطرت میں رکھی گئی ہیں. اچھا، جو خالص منطق کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے، دو نتیجے نکلتے ہیں. اگر کوئی انسان لاجک لگائے اور اپنے منطق اور اپنے فلسفے کو استعمال کرے، تو اس سے دو چیزیں، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں. یا ایک شخص ہے فلاسفر ہے، ایک شخص ہے جو منطق اور لاجک کو جانتا ہے اور مانتا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی چیز وہ اگر پروف نہیں کر پاتا تو وہ کیا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ چیز شک کے دائرے میں چلی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی، یہ چیز ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، ہم اس کو پروف نہیں کر سکتے. یعنی کہ وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ سیپٹیسزم میں، کہ وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ارتدادیت میں آ جائے گی. یا پھر کیا ہوگا؟ وہ پوری طرح سے اپنے ہاتھ اٹھا دے گا، سرنڈر کر دے گا کہ بھائی ہم اس کو پروف نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ اگلے دور میں کوئی اس سے اچھی ٹیکنالوجی آئے تب اس چیز کو پروف کیا جا سکے. تو وہ فلاسفر کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، لا ادریت کر دیتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں اس چیز کو. اگنوسٹزم
یہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا دے، لیکن حکمت کیا ہوتی ہے، وہ چیزیں جو چیز ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو کیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فلاسفر جو فلسفی ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں درویش جو سیجز ہوتے ہیں۔ یعنی فلسفی جو ہوتا ہے، فلاسفر جو ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کو ہر چیز کے پیچھے ایک نہ ایک ریزن دینا پڑتا ہے، اگر وہ ریزن نہ دے پائے تو ان کی باتوں کو مانا نہیں جاتا۔ لیکن جو سیجز ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ اس کے پیچھے پروف نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ان کو حکمت عطا کی ہوئی ہے، تو وہ اس چیز کی وجہ سے اس چیز کو مانتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے، وہ دوسروں کو نہیں منوا سکتے لیکن وہ خود مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ سوکریٹس جو تھا اس نے سوسائڈ کر لیا، کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حکمت عطا کی ہوگی جو وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پایا، اور اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو حکمت کا جو بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم یہ حکمت کو اتنا کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ اب ہم نے دیکھا تھا سورت جو آیت البر جو تھی، اس کے پیچھے ایک پس منظر تھا، ایک ٹاپک تھا کہ تحویل قبلہ کا، کہ کس وجہ سے قبلہ تحویل کیا گیا اور نیکی کیا ہے، وہ سارا ہم نے دیکھا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہاں پر جو آیت البر جو تھی وہ ڈیٹیل میں بیان کی تھی، کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے نیکی جو ہے ادھر ادھر منہ کر لینے میں ہی نیکی اصل ہوتی ہے، یعنی مشرق اور مغرب میں منہ کر لیں گے تو ہی نیکی ہوتی ہے، جو لوگ اس کے علاوہ پھیر لیں اپنے چہرے کو تو پھر وہ نیک کار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف تم ظاہر پرستی کرتے ہو، باطن اصل جو ہوتا ہے، اس کا خشوع جو ہوتا ہے، اس کا خضوع جو ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت البر بیان کی تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا تھا، تحویل قبلہ کا، یعنی قبلے کے جو چینج ہونے کا جو پس منظر تھا۔ یہاں پر جو ہے ایک شخص کا ذکر ہے، یعنی اس کے پس منظر میں ایک شخص ہے، اور وہ شخصیت کون ہے، حضرت لقمان۔ اب حضرت لقمان جو ہیں وہ وہ جو تھے عرب بعیدہ میں سے تھے۔ اب عرب بعیدہ کون ہوتے ہیں، جو پیرشڈ عرب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ پیرشڈ عرب میں سے شامل تھے، یعنی ان کی نسلوں میں سے تھے۔ عرب لوگوں کی جو ہے نا تین قسمیں ہیں، ایک ہے پیرشڈ عرب، ایک ہے پیور عرب، اور ایک ہے عربائٹس، یعنی کہ وہ ریئل میں عرب نہیں ہے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ مکسنگ ہو گئی ہے، عربی عرب کے اندر کچھ مکسنگ ہو گئی۔ ایک ہے پیور عرب جو اصل عرب ہیں، اور ایک ہے جو پیرشڈ عرب ہیں، یعنی کہ جو پوری طرح سے ختم ہو گئے۔ اب اس میں جیسے عاد اور سمود کی جو بستیاں ہیں وہ سارے پیرشڈ عرب ہیں، عرب بعیدہ ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت لقمان جو ہیں قوم عاد کے ایک بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ قوم عاد میں جو لوگ بچ گئے تھے، یعنی کہ ہر کسی پر عذاب نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان والے تھے، جو وہاں سے نکل کر چلے گئے تھے۔ اب وہاں سے جو نکل کر گئے وہ یمن میں جا کر بس گئے، اور یہی یمن میں رہنے والے لوگوں میں سے ایک شخص جو تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی، اور وہ کیا ہیں، حضرت لقمان تھے۔ یہ کچھ لوگوں کا ویو ہے۔ لیکن کچھ صحابہ اور تابعین کا کیا خیال ہے اس کے اوپر، اوپینین یہ ہے، اور جو کہ تھوڑا سا اس کے قریب ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تھے سوڈانی شخص تھے۔ سوڈان کے جو ہوتے ہیں نا وہ بلیک پیپل ہوتے ہیں، سیاہ فام لوگ ہوتے ہیں، جو رنگ میں کالے ہوتے ہیں، سیاہ ہوتے ہیں۔ اچھا، سوڈان کے نارتھ میں ایک شہر تھا نوبیا، اس کے وہ رہنے والے تھے حضرت لقمان جو ہیں، اور ان کا جو پیشہ تھا وہ کارپینٹر تھے، ٹھیک ہے، کارپینٹر تھے، اور کوئی ایسے بہت اونچے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بس مڈل کلاس تھے، اور نہ ہی کوئی اتنا ان کا اونچا وہ تھا، مطلب اسٹیٹس تھا، مطلب معاشرے میں کہ وہ بہت رچ ہوں، یا ایک مڈل کلاس فیملی سے ریلیٹڈ تھے، کارپینٹر تھے، اور دنیاوی تمام اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور ساری چیزوں کے اعتبار سے وہ کم ہی تھے، مطلب ایک مطلب مڈل کلاس لیول پہ تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑی ساری حکمت عطا کی ہوئی تھی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں، کہ اللہ جس کو حکمت عطا فرما دیتا ہے اس کو بڑی خیر عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ کوئی اور چیز کو کنسیڈر نہیں کیا گیا،
حکمت کو کنسیڈر کیا گیا. اچھا یہ عقل کے ہی بعد آتی ہے حکمت. عقل بھی اس کی کیا ہونا چاہیے؟ پختہ ہونا چاہیے، سلیم ہونا چاہیے. دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے حکمت بنتی ہے، ایک ہے فطرت سلیمہ اور ایک ہے عقل سلیمہ. ٹھیک ہے، فطرت سلیمہ یعنی کہ ایک شخص جس فطرت پر پیدا ہوا تھا، اگر اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں ابھی تک، یعنی ابھی تک وہ کسی اور اس میں وہ نہیں ہوا، گھل مل نہیں گیا، جیسے کوئی اس نے ریلیجن میں پوری طرح سے وہ نہیں ہوا، ابھی اس کی فطرت جو ہے وہ سلیم ہے، درست ہے. اور اگر اس کی عقل ہے جو ہے وہ سلیم ہے، یعنی اگر وہ سوچنے سمجھنے کی اور کوشچن وائی یہ ہے تو کیوں ہے، تو وہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا تھا، گائیڈ کیا تھا نیچر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو تھی ان کی فطرت جو تھی سلیم تھی، انہوں نے کبھی بھی مشرکانہ ماحول میں جیسے رہتے ہوئے بھی کبھی بھی شرک کو قبول نہیں کیا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے مشرکانہ ماحول میں رہتے ہوئے بھی بتوں کو قبول نہیں کیا تھا، ان کی پرستش کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت جو ہوتے ہیں لکڑی پتھر کے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کسی قسم کا فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ ان کی جو تھی فطرت سلیم تھی، وہ اس چیز کو جانتے تھے. اور عقل سلیم جو تھی، جس کی وجہ سے جب ان کے پاس حقانیت آئی، جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ان تک پہنچا، تو انہوں نے فوراً سے کیا کیا، اسلام کو قبول کیا. تو جب انسان کی دو چیزیں سلامت ہو، اس کی فطرت، اس کا نیچر جس پر وہ بورن ہوا تھا، اور جو اس کی عقل ہے، وہ دونوں چیزیں اگر سلامت ہوتی ہیں اور وہ اگر پوری طرح سے درست ہوتی ہیں، تو انسان کو حکمت عطا ہوتی ہے. تو یہ حکمت جو ہے اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ دس تھنگ، وہ فطرت اینڈ دس عقل، یہ دونوں سلیم ہوں گی تو ہی انسان کو وزڈم یعنی حکمت عطا ہوتی ہے. اچھا اب یہاں پر جو ہے حضرت لقمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے خیر کثیر عطا کی تھی وہ تھی حکمت. اب ان کو جو حکمت عطا کی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ پاپولیرٹی ملی تھی کہ جب لوگ بات کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ بات لقمان نے کہی تھی، یہ بات جو ہے یہ اپنے شعروں میں، کیونکہ وہ جو دور تھا وہ شعروں اور شاعری کا دور تھا، اس کے اندر لوگ جو تھے بڑی شاعری کو پسند کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، جو حضرت لقمان اپنی زبان سے کلمات جو باتیں نکالتے تھے، ان کو اپنے شعر اور شاعری میں بھی یوز کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سوید ابن سامت. تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کلام سناتے ہیں، آپ ذرا اپنا کلام سنائیں، میں بھی آپ کو ایک کلام سناتا ہوں. اور اس نے کلام سناتے وقت کون سا کلام سنایا تھا؟ حضرت لقمان کے ہی جو اقوال تھے، حضرت لقمان کے زبان سے نکلے ہوئے جو کوٹس تھے، انہی کو شعر کے فارم میں لکھا گیا تھا، وہ اس نے سنایا تھا. لیکن جب صحیفہ لقمان اس نے سنایا تھا، اب تو خیر اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں وغیرہ ہو گئی ہیں، لیکن جب وہ اوریجنل اس میں تھا اپنے فارم میں، تو اس نے وہ سنایا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں اپنا کلام سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنا کلام سنائیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سنایا، تو وہ کیا ہو گیا، اس کی عقل دنگ رہ گئی، کہنے لگا نہیں آپ کا کلام تو بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. وہ کہہ کر وہ چلا گیا. وہ اس کے اسلام قبول کرنے کے کوئی واقعات نہیں ملتے ہیں، بعد میں کہیں کسی جنگ میں جا کر مطلب وہ قتل کر دیا گیا. تو لیکن اس نے اس بات کو مانا تھا کہ جو ہے اللہ کا کلام جو ہے قرآن کریم اعلیٰ ہے، لیکن وہ لے کر کمپیئر کرنے کے لیے حضرت لقمان کے کوٹس اور ان کے اشعار جو تھا وہ لے کر آیا تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے باتوں میں ان کا ریفرنس دیا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے حضرت لقمان کا ہی کیا کیا کرتے تھے، یہ باتوں میں اپنے ان کا سہارا لیا کرتے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر حضرت لقمان کو کیوں بیان کر رہے ہیں، ان کے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، کہ وہ کوئی نبی نہیں تھے. اس میں بہت سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان جو تھے کوئی نبی نہیں تھے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بہت سمجھ لیں معزز ترین بندے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جن کو حکمت عطا کی تھی. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ نام کے ساتھ ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے. تو اس قرآن کریم میں ان کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ لوگ جو تھے حضرت لقمان کو مانتے تھے، ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے، ان کے کوٹس ریفر کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کر کے فرما دیا کہ دیکھو تم ان کو تو مانتے ہو، لیکن یہ جس عقیدے پر تھے، جس بات کو وہ مانتے تھے، تو تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت لقمان کا تذکرہ کیا کہ ان کا عقیدہ توحید کا تھا، وہ لا شریک خدا لا شریک کو مانتے تھے، وہ توحید کو مانا کرتے تھے، اور انہوں نے وہ ساری نصیحتیں کی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر تم کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو، جبکہ تم انہی لوگوں کو فالو کرتے ہو اور ان کی باتوں کو فالو نہیں کرتے، یعنی کہ ان کے عقیدوں کو اور ان کی بتائی ہوئے راستوں کو فالو نہیں کرتے، یعنی صرف اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہو یا ان کی جو باتیں اپنے دلوں میں بھی اتارتے ہو۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت لقمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ جو ایک ایک جو چیز ہے، ایک ایک جو ٹاپک ہے، ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈیل کریں گے، مطلب کافی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بذکری و آیات الحکیم۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ لوگ یہ کیجئے گا کہ یہ جو رکوع نمبر 2 ہے سورہ لقمان کا، جسٹ ریڈ کر کے آئیے گا ایک مرتبہ اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے، اس کا صرف ٹرانسلیشن پڑھ کر آئیے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایک آیت کر کے اس کو مزید ڈیٹیل میں ہم کریں گے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو وہ پڑھا ہوا ہوگا تو اور اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔